السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. ہمارے یہاں کسی کی ترقی اتنی تیزی سے نہیں ہوتی جتنی تیزی سے ہمارے ملک کے حالات بدل رہے ہیں، اور انہی حالات پر بات کرنے کے لیے میں نے ایک مہمان کو زحمت دی ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی. شکریہ. کوئی بات نہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں آپ کو موجودہ صورتحال کے بارے میں بتاتا ہوں. ہاں 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 کیا ہوا تیرا وعدہ، وہ قسم وہ ارادہ. نہیں، یہ تو فلمی گانا ہے. جی یہ تو فلمی گانا ہے. نہیں انور بھائی، یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے انور بھائی. یہ فلمی گانا نہیں رہا، یہ اب ایک سیاسی گانا بن چکا ہے. اسے اپنی پریس کانفرنس میں اسے گایا، کیا ہوا تیرا وعدہ، وہ قسم وہ ارادہ. یہ سیاسی وعدوں پہ لوگ یقین کیوں کر لیتے نہیں، ہیں؟ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے انور بھائی. جی جی معاف کیجئے گا، میری بات انور بھائی مکمل نہیں ہوئی. جی جی میں نے عرض کیا کہ میاں صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ گانا گایا. جی ہاں. مگر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی جو وعدے ہوتے ہیں انہیں لوگ مان کیوں لیتے نہیں ہیں؟ انور بھائی، دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. انور بھائی آپ میری بات ذرا غور سے سنیں. گا رہے ہیں کیا ہوا تیرا وعدہ، وہ قسم. گا رہے ہیں ٹوٹے نہ دل ٹوٹے نہ، ساتھ ہمارا چھوٹے نہ. ٹھیک ہے. جی. اور آپ دیکھیے چودھری نثار کیا گا رہے ہیں. چودھری نثار گا رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں ترنم سے. جی بالکل. بہت شکریہ. چودھری نثار گا، اب دیکھیے میاں مسلم لیگ قاف والے کے انور بھائی مسلم لیگ قاف والے کیا گا رہے ہیں؟ مسلم لیگ قاف والے گا رہے ہیں بہادروں کے لیے. کن کے لیے؟ بہادروں کے لیے گا رہے ہیں کہ چلے بھی آؤ چلے بھی آؤ، کہ گلشن کا کاروبار کے لیے. اور یہ ہمارے جو چیف جسٹس محترم ہیں، یہ افتخار چودھری صاحب، یہ کیا گا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. وہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں انور بھائی، اعتزاز احسن جو ہے نا انور بھائی، وہ وکیلوں کے لیے گا رہے ہیں. وکیلوں کے لیے گا رہے ہیں، وہ وکیلوں کے لیے گا رہے ہیں کہ چلے، میں نے آپ سے بڑا آپ کو ماتھے پہ پسینہ آ گیا انور چھوٹا بھائی. سا سوال کیا تھا میں نے جی آپ جی سے. میں نے اس کا بہت طویل جواب دیا. ایک بہت ہی اچھی بات ہے جی کہ رمضان کے مبارک مہینے میں نئے صدر کا انتخاب ہوگا. دیکھیے، اگر آپ ایمانداری کی بات کر رہے ہیں تو ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کے بعد ہی ہم پہ رمضان آ گئے تھے. رمضان شریف غریب آدمی کے لیے الیکشن کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے. نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پینے کو پانی ہے. دفتر سے گھر آتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں اور اندھیرے میں ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. مہنگائی بھائی دنیا بھر میں ہے. اچھا، تو یہ پاکستان دنیا بھر میں کب سے آیا؟ 9/11 کے بعد پاکستان کا شمار دنیا کے مشہور ترین ممالک میں ہوتا ہے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں انور بھائی،
بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا انور بھائی وہ یہ نہ کریں، اس طرح کی باتیں نہ کریں، وقت ضائع نہ کریں اس باتوں میں. پاکستان کے اگلے صدر پہ بات کرتے ہیں. پہلے پاکستان کے پچھلے صدر پہ تو بات کریں. ان پر بہت زیادہ بات ہو چکی ہے، وہ جا چکے ہیں پاکستان سے. اچھا تو جب جا چکے ہیں تو نئے صدر جب آئیں گے تب بات کریں گے، بلا وجہ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اگلا صدر کس علاقے کہاں سے ہونا چاہیے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. انور بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. انور بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پاکستان کا اگلا صدر کون سے علاقے، میں کہتا ہوں قبائلی علاقے سے ہونا چاہیے. کیا کہا آپ نے؟ قبائلی علاقے سے. پاکستان کا صدر؟ جی. کیوں؟ بھائی اس لیے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ قبائلی علاقہ بن چکا ہے انور بھائی. میرے بھائی ہر حکومت نے چاہا کہ قبائلی علاقے پاکستان بن جائیں، مگر ایسا ہو نہیں سکا. آپ کیا چاہتے ہیں انور بھائی کہ میں اس پروگرام سے اٹھ کے چلا جاؤں؟ نہیں. تو پھر فالتو باتیں کرنے سے پرہیز کریں، سوچ سمجھ کے بات کریں. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے نئے صدر کی. آپ کر رہے تھے. چلے میں کر رہا تھا. نہیں تو ابھی نہ کریں. کیوں؟ نہیں میں ٹینشن میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں انور بھائی، آپ کو نہیں پتا میں بہت پریشان ہوں. مگر بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھائی میرے والد صاحب جو ہیں، جی خیریت؟ میرے والد صاحب جو ہیں ان کا نام ہے ضیاء الحق صدیقی. پیپلز پارٹی والے وہ جہاں رہتے ہیں وہاں پیپلز پارٹی والے رہتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام بدل کے کسی جیالے کے نام پہ رکھو. اب 80 سال کا بوڑھا اپنا نام اس عمر میں کیسے بدل سکتا ہے؟ بھائی کسی نے مذاق کیا ہوگا. آپ مذاق کی بات کر رہے ہیں انور بھائی. 2 مرتبہ میرے ابا پٹ چکے ہیں، نام پوچھتے، شناختی کارڈ چیک کرتے اور کوٹتے. میں نہیں مانتا. کوئی اور بات کریں. بھائی دیکھیے آپ اس لیے نہیں مانتے کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، پٹا تو میرا ابا ہے. یہ میرے لیے اس وقت یہ بات اہم نہیں ہے، دوسری باتیں بہت زیادہ اہم ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں انور بھائی. بات یہ ہے کہ ایک ٹیلی ویژن کے چینل کے اوپر میں نے ایک پٹی پڑھی. پٹی چلتی ہے نا نیچے، جی جی ٹکر جس کو بولتے ہیں، ٹکر. جی. ٹکر چلا. اب ٹکر چلا انور بھائی، اور ٹکر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ رائے ونڈ کے اوپر جاسوسی طیاروں کی پرواز سے عوام میں کھلبلی مچ گئی. رائے ونڈ پر نہیں، پاک افغان سرحد پر جاسوسی طیاروں کی پرواز سے عوام میں خوف و ہراس. میں نے جو پڑھا تھا میں نے آپ کو بتا دیا انور بھائی، اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رائے ونڈ اور لاڑکانہ میں دوستی ہے. نواز شریف نے خود کہا ہے کہ آئندہ صدر قومی اتفاق رائے سے ہونا چاہیے. ہاں تو اس کا مطلب یہی ہونا انور بھائی کہ دوستی نہیں ہے. ملک کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے اس دوستی کو قائم رہنا چاہیے اور یہ دوستی قائم رہے گی. انور بھائی ابھی تھوڑے دن پہلے انور بھائی آپ نے اپنے پروگرام میں خود ہی کہا تھا، ایک شعر کہا تھا. وہ یہ تھا کہ تیر اور شیر کہاں ساتھ رہے، تیر اور شیر کہاں ساتھ رہے، ہوگی اب دونوں میں ہاتھا پائی. یہ تو آپ نے اپنے پروگرام میں خود کہا. مزاحیہ مشاعرہ تھا، اس میں غزل کسی نے پڑھی تھی. تو انور بھائی اس وقت بھی ملک میں مزاحیہ مشاعرہ ہی ہو رہا ہے. بھائی جب آپ لوگ بات کرتے ہیں ایسی نا، دیکھیے جمہوریت کا ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، اور جب جمہوریت آ جاتی ہے پھر اس سے ہم مذاق کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے. کچی باتیں کرنے سے بہتر ہے آپ وقفہ لے لیں. کیا کہا آپ نے؟ انور بھائی کچی باتیں کرنے سے بہتر ہے وقفہ لے لیں. وقفہ لے لیں انور بھائی. گفتگو جاری ہے جی، آپ اشتہار دیکھیں. جی بھائی وقفہ ختم ہو چکا ہے. تو میں کیا کروں؟ وقفہ اگر انور بھائی ختم ہو گیا ہے تو میں کیا کروں؟ نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے حالات ہیں جی اس میں ہم جن لوگوں کو پاور میں آتے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے انور بھائی میری اگر آپ بات، میں مہمان ہوں، میری تو آپ ظاہر ہے آپ کو سننا پڑے گی انور بھائی. جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں پاور جو ہے پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم کے حوالے کر دی جائے. میں نہیں سمجھا. نہیں انور بھائی کلیئر ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے انور بھائی کہ جو نہ سمجھ سکیں. یعنی میں یہ کہہ رہا تھا انور بھائی کہ جو پاور ہے وہ پاکستان کی جو قومی ہاکی ٹیم ہے اس کے حوالے کر دی جائے. 5 سال یہ کچھ نہیں کرے گی، 5 سال یہ کچھ نہیں کرے گی انور بھائی. کوئی گول نہیں ہے ان کا.
لیکن پھر بھی یہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہاکی والے. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے نئے صدر کی. جی میں سمجھتا ہوں کہ محترم آصف علی زرداری صدر ہو جائیں گے. انور بھائی ججز پھر بھی بحال نہیں ہوں گے. مان لیں انور بھائی ججز پھر بھی بحال نہیں ہوں گے. نہیں، وکیل تو کچھ کر رہے ہیں نا. نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وکیلوں کا تو اشتہار بھی ٹی وی پہ بند ہو گیا ہے. وکیلوں کا کون سا اشتہار؟ آتا تھا نا. اشتہار ہے میزان اور بہت اچھا. کتنی مرتبہ آتا ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ستمبر کا مہینہ جو ہے ہم لوگوں کے لیے بہت اہم ہے. بہت اہم ہے. یہ آپ نے پورے پروگرام میں انور بھائی یہ بات بڑی کام کی کہی ہے کہ ستمبر کا مہینہ پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم ہے. بالکل ٹھیک ہے انور بھائی، بالکل ٹھیک ہے. 6 ستمبر کو پاکستانی افواج نے پاکستان کو بیرونی جارحیت سے بچایا تھا. جی ہاں. اور 6 ستمبر کو پاکستان میں صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں انور بھائی. اچھا چھوڑیں، اس بات کو بتائیں کہ کن کن لوگوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے صدارت کے لیے؟ تو آپ نے تو ٹی وی کے اوپر پڑھ لیا ہوگا انور بھائی، لیکن میں پھر بھی اور کنفرم کر دیتا ہوں. پہلے جو کاغذات جن صاحب نے جمع کرائے ان کی ضمانت ضبط ہوئی. وہ کون تھے؟ وہ میں تھا. میں نے اپنے گھر میں اپنی بیوی سے صرف ذکر کیا انور بھائی، اس نے میری ضمانت ضبط کر لی. خیر یہ تو ہو گئی نا میرے اپنے گھر کی بات انور بھائی. اب کیا ہوا کہ مسلم لیگ نون والوں نے جو نامینیٹ کیا ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ شہید الزمان صدیقی صاحب کو، اور مسلم لیگ قاف نے نامینیٹ کیا ہے مشاہد حسین سید صاحب کو، اور پیپلز پارٹی والوں نے نامینیٹ کیا ہے زرداری صاحب کو، اور عمران خان نے نامینیٹ کیا ہے اچکزئی صاحب کو. کیا کہا آپ نے؟ عمران خان نے نامینیٹ کیا اچکزئی صاحب کو. مگر یہ خبر میری نظر سے نہیں گزری. نہیں گزری تو آپ اپنی نظروں کا علاج کراویے انور بھائی. بھائی مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہی آصف زرداری صاحب صدر بن جائیں گے نواز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب ہاؤس شفٹ ہو جائیں گے انور بھائی. اچھا آپ مجھے بتائیے جی کہ آصف زرداری صاحب کو صدر ہونا چاہیے یا نہیں؟ بہت اچھے انور بھائی، بہت اچھے، بہت اچھے. یعنی پہلی دفعہ کسی ٹی وی کے میزبان نے ایک معقول آدمی سے یہ سوال پوچھا انور بھائی، ورنہ ایسے ایسے چن چن کے بٹھاتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں کہ آصف زرداری صاحب کو صدر ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، صدر بالکل ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ اس لیے انور بھائی کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر دونوں اطراف میں پیپلز پارٹی والے رہتے ہیں، اور وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے انور بھائی. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. انور بھائی آپ میرے گھر میں شفٹ ہو جائیں، پھر کوئی اور بیان دے کے دیکھیں انور بھائی. میرے خیال میں صدارت کی کرسی کے لیے آصف علی زرداری صاحب کی قسمت کی گھنٹی بج چکی ہے. تو گھنٹی تو چھٹی ہونے کے بعد بجتی ہے انور بھائی. میں اسکول کی بات نہیں کر رہا ہوں، قسمت کی گھنٹی، اچھا صدارت والی. اچھا آپ قسمت کی گھنٹی کی بات کر رہے ہیں. اگر میں ایک گھنٹی کا ذکر کروں انور بھائی تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں. میں چاہتا ہوں اس وقت آپ وقفے کی گھنٹی بجائیں. کیوں؟ وقفے کی گھنٹی بجائیں انور بھائی، بجائیں وقفے کی گھنٹی. کیونکہ جی 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 سمجھ رہے ہیں نا انور بھائی؟ انتخاب میں جا رہے ہیں. وہ تو یہ ہوتا ہے، اچھا وہ تو یہ ہوتا ہے، یہاں لگتا ہے نشان. اچھا یہ سمجھیں اس کو انور بھائی، سمجھیں. اچھا گفتگو جاری ہے، آپ اشتہار دیکھیں. جی بھائی، دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے. مگر ججز پھر بھی بحال نہیں ہوئے انور بھائی. نہیں، جو بھی صدر ہوگا وہ پہلا کام یہ کرے گا کہ ججز کو بحال کر دے. ہاں تو صدر کون ہوگا انور بھائی؟ آپ بتائیں. نہیں میں تو بتا چکا ہوں کہ زرداری بھائی. وہ تو آپ نے ڈر کے مارے کہا تھا کہ آپ کے گھر کے دونوں طرف پیپلز پارٹی والے رہتے. ہاں تو بتا تو چکا ہوں نا انور بھائی. جب بتا چکا ہوں تو بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو مسلم لیگ نون کیا چاہ رہی ہے اب؟ دیکھیے مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ یہ جو الیکشن کی جو تاریخ ہے اس کو آگے کیا جائے اور پہلے ججز کو بحال کیا جائے. یہ چاہ رہی ہے انور بھائی. دیکھیے اگر اتحاد کو برقرار رکھنا ہے تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو نون کی یہ باتیں معلوم کر لینا چاہیے، کیونکہ زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ معلوم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے. مطلب یہ کہ معلوم کر کے کہ کیا چاہ رہے ہیں وہ مان لیں ان کی باتیں. اب دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں انور بھائی. زرداری صاحب نے جب حکومت سنبھالی تو زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے پاکستان پچھلی حکومت سے اچھی حالت میں نہیں ملا. جی کہا ہے نا انور بھائی؟ اب ان سے پہلے مشرف صاحب نے کہا
کہ مجھے پاکستان پچھلی حکومت سے اچھی حالت میں نہیں ملا. جی کہا نا انور بھائی. اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے پاکستان پچھلی حکومت سے اچھی حالت میں نہیں ملا. کہا نا انور بھائی. اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے یہ کہا کہ مجھے پاکستان پچھلی حکومت سے اچھی حالت میں نہیں ملا. صرف ایک قائد اعظم انور بھائی, صرف ایک قائد اعظم تھے جنہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان مجھے پچھلی حکومت سے اچھی حالت میں نہیں ملا. تو بھائی جب اچھی حالت میں ملا تو کیا کریں یہ لوگ؟ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حالت اچھی نہیں ہے تو اقتدار سنبھالنے کے لیے کیوں تیار ہو جاتے ہیں انور بھائی؟ اٹھایا میں نے یہ سوال. اب جو حالات ہیں جی اس کے بارے میں بتائیں. اب جو حالات ہیں انور بھائی اس کے بارے میں آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ آج کل دن میں 4 مرتبہ انور بھائی بادام کھا رہے ہیں, پستے کھا رہے ہیں, بادام کھا رہے ہیں, پستے کھا رہے ہیں, اخروٹ کھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو طاقتور ہونا چاہیے انور بھائی, اور اس میں بڑی طاقت ہے. آپ نارمل باتیں کرتے کرتے ایک عجیب و غریب قسم کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں. آپ نے میری بات نہیں سمجھی. یہ فون آپ نے نہیں آپ چھوڑیں نا فون کو, میری بات آپ نہیں سمجھی. بادام, پستے اور اخروٹ ان میں کولیسٹرول ہوتا ہے لیکن طاقت بہت ہوتی ہے, اور زرداری صاحب نے کہا ہے کہ طاقت ہونا چاہیے, وزیر اعظم کو طاقتور ہونا چاہیے. وہ آپ کا فون بج رہا ہے شاید. ایک منٹ. او ہو. ہلو, کیا کہہ رہے ہیں یوسف بھائی؟ او ہو. اچھا پھر مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں, لیجیے. اچھا یہ تو نہیں تھا. میں بعد میں بات کرتا ہوں. کیا ہوا, خیریت؟ وہ فون آ گیا نا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اتحاد ٹوٹ گیا. یہ صحیح کہہ رہے تھے. ہاں آ گئی خبر, آ گئی. جمہوریت کے لیے بہت برا ہوا. میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور نون کو جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے ساتھ چلنا. ویسے فضل الرحمان کل ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ وہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ چل نہیں سکتے. اب بیٹھیں گے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے انور بھائی, اس لیے وہ چل نہیں سکتے. میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان بہت اچھے لیڈر ہیں. کیا آپ کا ڈیرہ غازی خان میں بھی کوئی گھر ہے؟ جی نہیں. نون لیگ اگر الگ ہو گئی اتحاد سے تو اپنی طرف سے ایک صدر تو ضرور لے کے آئے گی. دیکھیں نا یہ تو ہوا ہے نا انور بھائی. اب دیکھیے وکیلوں نے بھی اپنی طرف سے صدارت کے لیے ایک ریٹائرڈ جسٹس کو نامینیٹ کیا تھا. جی جی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ بھی ایک ریٹائرڈ جسٹس کو جو ہے صدارت کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں انور بھائی. اگر کوئی جج صدر ہو گیا پھر تو بہت اچھا ہوگا. ججز پھر بھی بحال نہیں ہوں گے, لگی تمہاری میری. ججز انور بھائی پھر بھی بحال نہیں ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے انور بھائی کہ وہ جماعت اسلامی جوائن کر لیں گے. کیا کہہ رہا آپ؟ میں نے کہا کہ اعتزاز بھائی جو ہے جماعت اسلامی جوائن کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب ان کے پاس دھرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں انور بھائی. سوچ میں پڑ گیا انور بھائی. آپ سے مل کے خوشی ہوئی. خوشی تو اور ہوگی اگر آپ ذرا میرے اوپر غور کریں انور بھائی. جی صرف اگر بال میں ترشوا لوں, کٹوا لوں, ڈھنگ کے صدر لگوں گا. خدا حافظ.